اور آخری بات, آپ کو میں آج آپ کے کیمرے کی وساطت سے ایک نئی بات کرنے لگوں جو آج تک میں نے کیمرے پہ نہیں کی. حافظ سعید صاحب جو تھے نا جماعت الدعوہ کے امیر, یہ میرے خیال ہے میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی آج تک نہیں کی. حافظ سعید صاحب جو ہے نا UIT لاہور جو ہے نا انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور, اس کے اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے. جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لانچ کیا 1992 میں, انہوں نے بنائی وہ مرکز الدعوہ والارشاد, پھر وہ جماعت الدعوہ بن گئی. اس وقت ذرا کشمیر جہاد کا خمار چڑھا ہوا تھا تو ان کو حافظ صاحب کو انہوں نے لانچ کیا. UIT لاہور میں اکثر ٹیچرز وہابی اہل حدیث ہیں. اس کی ایک پیچھے ریزن ہے کہ حافظ سعید صاحب تھے اوپر, انہوں نے اپنے بعد بھی ایک وہابی بٹھایا. غیر وہابی جب ٹیچر وہاں جاتے تھے نا انٹرویو دینے, تو ان کو فیل کر دیتے تھے کہ ان کو تو عربی نہیں آتی. آئے میں صدقے تو اڈی میں دائی ہاں, ان میں تو ریئل ٹائم دسنا. مجھے خود ایک اہل حدیث نے بتایا جو اس جماعت کا حصہ ہے, اور وہ میرے آفس کا کلیگ بھی ہے, میرا بڑا قریبی دوست بھی ہے. اب اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے سمپل مسلم کر دیا. پہلے وہ وہابی مسلمان تھا, اب سادہ مسلمان ہے. وہ ان دنوں وہاں پڑھتا تھا, تو چونکہ وہ اہل حدیث تھا, جماعت الدعوہ میں تھا, تو وہ ٹیچرز کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا تھا. جہاں جس طرح کہ تبلیغی جماعت کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں, تبلیغی جماعت کے لوگ یونیورسٹیز میں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ذرا یاری دوستی ہو جاتی ہے نا ٹیچر کے ساتھ. اس نے مجھے خود بتایا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپلائی کیا انجینئرنگ یونیورسٹی میں اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں ٹیچنگ کے لیے. تو اہل حدیث مولویوں نے میٹنگ کی کہ ہم نے اسے ٹیسٹ میں فیل کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ اسے عربی نہیں آتی, اور اللہ کے فضل سے فیل کرنے میں کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے, اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ ہیں جو فلوئنٹ عربی اس طرح بولتے ہیں جس طرح ہم اردو اور انگلش بول سکتے ہیں. دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں ان کی عربی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ان کا ایکسنٹ بھی عربیوں والا ہے. ان کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اہل حدیث مولویوں نے جاب میں عربی زبان نہ آنے کی وجہ سے فیل کر دیا. تو میں تو شاہی کوئی نہیں. یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سب کا سب جھگڑا ہے, ہم اس جھگڑے کی طرف جاتے نہیں. میرے بارے میں دو گلے پھاڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. یہ آپ نے کلپ دیکھا, ٹویٹر پر کلپ بھی بنا کے لگایا. ہاں جی, تو میں یہی چاہ رہا تھا. جی میں بات ختم کر رہا ہوں. جی سرکار, یہ قرآن ہے, آپ اپنی مرضی سے کہیں سے کھولیں, میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ قرآن مجید کے متعلق بھی کہتے ہیں. اور سرکار میں ادھر بعد میں آؤں گا, پہلے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے پڑھنا پہلے آپ خود بھی پڑھیں گے, پھر میں پڑھوں گا. ٹھیک ہے, آپ رینڈملی کوئی سما کھول دیں جی, کوئی 5-6 سوے آگے پیچھے کریں گے نا کہ وہ پہلے نشان لگا ہوا ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بندہ اس لیول پہ اترا ہو کہ جو یہ بات کرے کہ اسے میں بتا رہا ہوں اس کا کوئی اینڈ رزلٹ, میں اس کے باوجود کہ میں اسے پڑھ سکوں, میں اسے اپنے حق میں ہونے کی دلیل نہیں مانوں گا. اس کی وجہ یہ ہے, میں قرآن کا ترجمہ آپ جہاں سے کہیں گے نا, میں عربی بھی پڑھوں گا, ترجمہ بھی کروں گا, لیکن میرے ترجمے کو انہوں نے نہیں ماننا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کے ترجمے کو نہیں مانتے, دیوبندی اہل حدیث کے ترجمے کو نہیں مانتے, اہل حدیث شیعہ کے ترجمے کو نہیں مانتے. تو مجھے نا آپ سمجھے کہ انہوں نے سنگل آؤٹ کیا, یہ آپس میں ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کرتے, اس لیے ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا کوئی بتائیں, میں آپ کو ناظر والا تو ایک سوال آپ کا حل کر دوں اگر آپ کی خواہش ہے تو میں بتا دوں. وَيُنذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. ہاں یار, یہ تو آپ نے مشہور آیات نکال دی ہے نا, وہ کہہ دیں گے یار یہ تو سورہ کاف ہے, یہ تو جمعے کا وظیفہ ہے, تو یہ اگر پڑھے گا تو یہ پڑھتا ہوگا اس لیے آتا ہو. کوئی اور صفحہ نکالو یار, کوئی ایک روٹین سے ہٹ کے صورت نکالو نا. یہ تو میں نے پڑھ دیا تو ویسے ہی میرے متھے لگ جانی ہے کہ اس کو پہلے ہی آتی ہے. کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی ایسی صورت ہو جو وظائف میں آتی ہو. یہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ احزاب نکال لی ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ سورہ احزاب ٹھیک ہے نہیں, لیکن سورہ احزاب معروف ہے, لیکن یہ وظائف میں نہیں آتی. میں اپنے لیے کہہ رہا تھا, آپ کے لیے نہیں. یعنی میں سورۃ الکاف کہیں گے, وہ کہیں گے سورۃ الکاف تو جمعے کا وظیفہ, یہ پڑھتا ہوگا تو زبان پہ چڑھ گئی ہوگی. اب سورۃ الاحزاب وہ سورت ہے جو کسی وظیفے میں نہیں آتی. اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے اس حوالے سے کہ آپ جمعے والے دن پڑھ لیں یا روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں, یہ اس طرح نہیں ہے. آپ رینڈملی اس کا کوئی صفحہ کھولیں, میں وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. یہاں سے رکوع سے شروع کر. کون سے رکوع سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. میں ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا, لیکن فائدہ کوئی نہیں نا, پھر وہ ماننا تو انہوں نے ہے ہی نہیں. کروڑ روپے جیتے سر, میں تو مجھے بڑی خوشی ہو گئی. پہلی بات پتہ کیا ہے جی یار, وہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو انسانیت سے گھرے ہوئے لوگ ہیں. تو بس میرے تو خیال تھا کہ آپ کو ان کے بارے میں یہاں ڈسکشن بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں اتنے جو انسانیت کی تذلیل کے لیول کے اوپر لوگ ہیں. مجھے تو اینڈ ٹائم پہ انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ وہ ہے جو اس سے انٹرویو کر کے ہے, کہ میں نے کہا یار اس سے تو مجھے اس پہ تو افسوس نہیں, مجھے تو افسوس انٹرویو کرنے والے پہ ہے کہ کس طرح کے غلیظ لوگوں کے پاس آپ جا کے انٹرویو کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, وہ علماء ایک موجود الزام لگا تھا ہیں. اور میرے بھائی اسٹوڈنٹ کے بات یہ حوالے نہیں سے ہے, پھر بات یہ کہ آپ علماء کے پاس جائیں نا. جی جی علماء جس کے پاس بندے کی بھی گیا تھا. کیا میں آپ کی والدہ کو اس بندے کی زبان سناؤں اور کہوں کہ آپ کا بیٹا اس کے پاس جا کے انٹرویو کرتا ہے تو کہے کہ یار یہ میری تربیت یہ نکلی ہے, تو یہ آپ سمجھیں عالم کے پاس تشدد کے حوالے سے میں گیا تھا, میں نے علماء کے بھی انٹرویو کیے ہیں. نہیں, وہ بات پتہ کیا ہے, وہ چھوڑ دیں, وہ ایک لادہ بات ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پھر ان کی وہ بات ادھر ہی دفن کر دیں, میرا تو لینا دینا ہی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے ایمان والو, یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو کہ اس نے تم پر کی جبکہ تم پر آدم کے گروہ غزوہ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے. مختلف گروہ اکٹھے کر لیے تھے کافروں نے مسلمانوں پہ چڑھائی کے لیے, تو ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے گروہ بھیجے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے, ہواؤں کے ذریعے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے, اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. انہیں بالمفہوم ترجمہ کیا تاکہ پبلکلی وہ سمجھ بھی آ جائے. تو اب یہ کوئی ترجمہ اس میں لکھا نہیں ہوا, بالکل نہیں. اچھا آپ کہیں سے پڑھے, میں نے ان کو اب میرا بھی چیلنج لے جائیں. جی یہ انہوں نے 1 کروڑ کی بات کی ہے. 1 کروڑ تو خیر بہت بڑی رقم ہے, 1 لاکھ کی تو میں بھی بات کر سکتا ہوں. جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے, تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب صاحب, ساجد میر صاحب, تینوں بڑے فرقوں کے نام, ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتا دے. عربی لنگوسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے, یہ مجہول پڑھتے ہیں. ایون ہمارے استاد تھے ڈاکٹر سرار صاحب, قرآن کے ماسٹر تھے, مجہول پڑھتے تھے. میں نے قرات سیکھی ہوئی ہے, پتہ کب آپ کی تاریخ پیدائش کس سن کی ہے؟ 2001 کی. ہاں, میں نے 1992 میں جب میں میٹرک میں تھا, میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, میں نے قرات سیکھی تھی. پھر ان کلپس کی کیا حقیقت ہے, وہ جو ٹویٹر پر ہم نے بڑے وائرل دیکھے, وہ کلپ, وہ اس طرح کے کلپ میں آپ کو امام کعبہ کے بھی دکھا سکتا ہوں کہ غلطی ہو جائے. غلطی ہونا اور چیز ہے. قرآن پڑھتے ہوئے زبر زیر پڑی جائے, زیر زبر پڑی جائے, یہ غلطی ہو جائے. اٹک بھی جاتا ہے بندہ, کیوں نہیں اٹکتا یار؟ نبی علیہ السلام تو ابو داؤد میں ہے کہ آیت ہی بھول گئے تھے, صحابی نے بعد میں کہا یار پھر بات وہی ہے نا, غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, اٹکنا. اب ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن 30 سال تک ریکارڈ کرایا, آخری دفعہ پڑھا, اس میں بھی انہوں نے غلطی کی ہے. یہ غلطی ہو سکتی ہے. غلطی پتہ کس کو کہتے ہیں کہ میں نے زبر کو زیر پڑھا, آپ نے میری اصلاح کی, پھر میں نے غلط پڑھ دیا, پھر اصلاح کی, پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا. یہ زبر زیر کی غلطیاں. میں تو چیلنج کر رہا ہوں, جن کو انہوں نے بڑا مانا ہے نا, وہ عربی پڑھتے ہی غلط ہے. انہوں نے عربی پڑھی ہوئی ہے مجہول. اب غامدی صاحب ہے, عربی ان کو بہت اچھی آتی ہے, شاعری ہے, لیکن عربی مجہول پڑھتے ہیں. وہ قرآن لیے عربی پڑھ نہیں سکتے. وہ پڑھیں گے, میں آپ کو بتا دوں ان آیات کو کس طرح پڑھیں گے. وہ اے بے تے کر کے پڑھیں گے. وہ معروف پڑھ نہیں سکیں گے, عین ان سے نکل ہی نہیں سکے گی, ہاں وہ نکال ہی نہیں سکتے. عربی قاریوں کے نزدیک وہ 0 سے ملٹیپلائی ہے, اور اسے لحن جلی کہا جاتا ہے. یہ جو اٹک اٹک کے ہوتا ہے نا, یہ آپ کسی بھی بندے کو لے آئیں, اگر وہ پڑھتے ہوئے کہیں ایک جگہ اس سے غلطی ہو جائے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن دیکھ کے ریکارڈ کرایا پورا, عربی وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں, اس میں بھی انہوں نے زبر زیر کی کئی جگہ غلطی کی ہے. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی, اور اگر میں چاہتا تو میں شیطنت کر کے ان کے کلپ کاٹ کے چڑھا سکتا تھا کہ ان کو عربی نہیں پڑھنی آتی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے اوپر یہ الزام لگائیں. اور دوسرا, اگر مجھے عربی بھی نہیں پڑھنی آتی, نہ مجھے قرآن کا پتا, نہ حدیث کا پتا, تو تمہاری نیندیں کیوں رات کی حرام ہوئی ہوئی ہیں؟ مجھے مارو, ایک جاہل آدمی سے تمہارا واسطہ پڑا ہے, لیکن وہ جاہل پھر اگر جاہل ہے تو تمہارے مرے ہوئے بزرگ وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گل ود گئی ہے. ہاں, گل گئی ہے ود.